It was a very warm welcome back to the show. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آج, وہ آپ کو کتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس کتے کے حوالے سے مجھے جو کالمز پڑھے نا دنیا اخبار میں نے, وہ ایسے کالمز ہیں کہ لوگ پاگل ہو گئے. انہوں نے لکھا یہ ہے کہ آپ کو کتے سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی جو لاسٹ میرج تھی اس شیرو کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی. یہ روف کلاس صاحب نے کالم لکھے ہیں ساتھ, اور اس کالم کا نام تھا ریحام, عمران, میں اور شیرو, کہ آپ اتنا پیار کرتے تھے ان کی موجودگی میں کہ وہ جیلس بھی فیل کرتی تھی اور آپ کنٹرول میں نہیں آتے تھا. آپ کتے زیادہ پیار تھا آپ کو. سر یہ کیا مسئلہ ہے, کتے سے کیا آپ کی اتنی انسیت ہے؟ کتے میرے ہمیشہ وفادار رہے ہیں, میرے گھر میں رہے ہیں جی. اور شیرو نہیں, شیرو تھا ابھی موجودہ کتے کا نام ہے موٹو. اچھا. شیرو اس کا باپ تھا اور وہ بڑا وفادار کتا ہے. اب میں اس کا کیا کہوں, اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شادی شدی سے, کوئی تعلق ریحام سے تعلق. وہ پھر غلط ان کا تجزیہ پھر, کیونکہ وہ آپ نے بالکل غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے آگے چلتا ہوں میں. یہ جو یہ فوٹیج چلی آپ کی جس میں سوشل میڈیا پہ کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں, آپ تو اللہ کو بڑے ماننے والے, سجدہ آپ نے کس طرح کر دیا مزار پہ جا کے؟ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں. دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. آپ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا, تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے. اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے, یہ ہمارے, اس کے علاوہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو آپ کا کلمہ ہے, یہ اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں. سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ سجدہ نہیں تھا. اچھا. یہ رسپیکٹ, عاجزی میں, عقیدے میں. بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے, ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کے اوپر میں نے بہت پڑھا ہوا ہے. میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ ایک انسان عاجزی میں, ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں, آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں. یہ سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے. یہ ایک رسپیکٹ, ایک پیار, ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا, جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے وہاں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے. وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں, ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا. ان جیسے بزرگ جو تھے جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے. تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سجدہ کیا, یہ سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے. ہاں عقیدے میں اس کو بوسہ دیا وہاں جدھر ان کی چوکٹ تھی, یہ میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں. اور یہ آؤٹ آف رسپیکٹ اور عاجزی. دیکھیں اللہ کو سب سے اللہ کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز انسان میں پسند ہے وہ ہے عاجزی. جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ہے تکبر. تو یہ جو صوفیزم ہے, اس کی بیسس ہی یہ ہے کہ انسان اپنی میں ختم کرتا ہے. تو یہ ایک وہ سائن ہوتا ہے. تو آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا, عقیدت میں کیا, آپ یہ کلیئرفائی کریں. اور سجدہ نہیں کیا, ان کے چوکٹ کے اوپر ایک بوسہ دیا. جی. ٹھیک. عمران صاحب اتنے ریلیجیس لوگ حیران ہیں, ویسے خاص طور پر لبرلز جو ہے نا وہ بڑے حیران ہیں کہ آپ اتنے ریلیجیس ہو گئے. یہ کب سے ہوا؟ شروع سے تھا یہ؟ شروع سے بالکل نہیں تھا. میں بالکل دین کی طرف نہیں تھا. یہ میں نے اپنی کتاب جو کہ لکھی تھی آج سے میرے خیال میں 7-8 سال پہلے, اس میں پورا میں نے چیپٹر لکھا تھا کہ میرا یہ اللہ کی طرف سفر کب سے شروع ہوا. وہ 30 سال پہلے شروع ہوا. وہ ایک صوفی تھے میاں بشیر, جو کہ میں نے آپ کی شو میں بھی بتایا ہوا ہے, بڑے عظیم اللہ کے قریب انسان تھے, جنہوں نے جو صوفی تھے, جو مجھے آہستہ آہستہ لے کے میرا ایمان مضبوط ہوا. اور اس کے بعد پھر میں نے بڑی پڑھائی کی. میں نے اپنا سارا جو بڑے بزرگان دین تھے, جو بڑے صوفی تھے, داتا صاحب, شہباز قلندر, نظام الدین اولیاء, لیکن بابا فرید سب سے زیادہ, بابا فرید کو میں سب سے زیادہ ان کا اوپر پڑھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا. یہ وہ لوگ تھے جو عظیم انسان تھے, جو ان کی انسانیت کو دیکھے. تو تب سے ایک سفر ہے. اور یہ سفر تو جو آپ اللہ کی طرف جب جاتے ہیں, یہ تو آپ کی ساری زندگی سفر چلتا ہے نا. آپ نماز میں جب کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں,
تو وہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن کو ہم ان کے راستے پہ چلتے ہیں، جن کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی، تو یہ سفر تو جب تک آپ کی قبر تک ہے آپ یہ چلتا جاتا عمران صاحب میں آئی ایم امیزڈ ٹو نو کہ آپ الیکشن اس میں جا رہے ہیں، آپ کے متعلق جو اخبارات میں چھپتا ہے آپ اس سے بالکل کنسرن فیل نہیں کرتے، لیکن ایک ریڈرشپ ہے جو اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کے آپ کے متعلق اوپینین بنا رہی ہے. مطلب آپ حیران ہوئے ہیں جب میں نے آپ کو دنیا اخبار کے 6 کالمز کا حوالہ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر مطلب آپ کو آنسر تو دینا پڑے گا بہت چیزوں کا، مطلب جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے، میں ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. اس کا تو تصدیق تردید کریں کہ کیا وہ دانیال کا جو رول لکھا ہوا ہے اس کے اندر دیٹ از ٹرو، اس کالم کے اندر، کہ یو ہیونٹ ریڈ دوز کالم روف کلاسرا صاحب دنیا اخبار میں نے نہیں پڑھا کہ دانیال عزیز جو تھے وہ آپ کے اور آپ کی لاسٹ وائف کے بیچ میں آ گئے، اور ان کے جو واٹس ایپ میسیجز تھے اور وہ ان کے ساتھ جو اور ان کی پارٹیز میں وہ گئی ہوئی تھیں اور آپ کو چلا پتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ آپ تردید کرتے ہیں؟ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو اچھا ہے نا اس کو کلیئر کیا گیا تاکہ جب آپ سائلنٹ رہتے ہیں نا کچھ چیزوں پہ لوگ کہتے ہیں صحیح ہوگا. یہ پھر دیکھیں لوگ اصل میں لوگ جو ہے نا 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہیں جو مغربی ذہنیت کے غلام ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں انسان اللہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی بن گیا، طالبان بن گیا. ایک طرف وہ ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صاحب تنگ نظر ہیں، جنہوں نے اگر آپ نے بوسہ دے دیا، ایک رسپیکٹ، ایک اللہ کے عظیم انسان کو، بابا فرید کو، اگر آپ نے آؤٹ آف ریسپیکٹ عاجزی کہ آپ صوفیزم کا ہے کہ میں پہلے میں کو ختم کرتا ہے انسان، پھر اوپر جاتا ہے. جو اقبال کا شاہین ہے وہ ایک زنجیر توڑتا ہے، وہ میں کی زنجیر توڑ کے اوپر جاتا ہے. تو وہ ادھر سے کہہ دیتے ہیں کہ کافر ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب طالبان خان ہے، دوسری طرف ہے کافر ہے. یہ مجھے پچھلے 30 سال سے 20 سال سے یہ مسلسل یہ مجھے فیس ہوتی ہے. لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ اس سپرفیشلی دیکھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، یا ان کے یہ جو لوگوں کو آپ کافر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ گناہ ہے. یہ دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ نے اگر آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدے کی یہ بوسہ دیا ہے، وہ پکڑ کے آپ کو میں سوال تھوڑا مختلف تھا، اس کا آپ نے جواب دے دیا. ہم تردید کر دی اس کالم میں جو سٹوری چھپی ہے واٹس ایپ کو لے کے، دانیال کو لے کے، ریحام صاحبہ کو لے کے. میں بالکل اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، کتاب کی نہ آپ سے پوچھوں گا، وہ آپ نہیں اس پہ کریں. لیکن آپ اس کتاب کی آن دا ہول، جب حمزہ عباسی بھی آپ کے پاس آئے، انہوں نے اتنے انٹرویوز دیے، بتایا، کانٹینٹ پڑھایا، آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ اٹس اے ربش. دیکھیں مجھے یہ سر دیکھیں آپ کو آنسر دینا پڑے گا. میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں. مجھے سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیوں جیسے الیکشن آتا ہے یہ میرے اوپر یہ 22 سال سے گند اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں الیکشن کے ٹائم پہ سیٹا وائٹ بھی آ جاتی ہے؟ کیوں الیکشن کے ٹائم جو پہلے ہوا، میری بیوی جب جمائمہ تھی اس کے اوپر یہودی لابی چل پڑا، پورے انہوں نے پروپیگنڈا چلایا، چیک چھاپ دیا کہ جیمی گولڈ سمتھ نے عمران کو $40 ملین کا پیسے زیادتی ہوئی ہے. تو تب ہوتا ہے. پھر انہوں نے پچھلی بار یہ کیا، اب انہوں نے اس باری پھر وہ چودھری افتخار چلا گیا وہاں، تو بڑا گھٹیا ایلیگیشن ہے، اس کی میں بات ہی نہیں کر رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن سر ایک میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کیا یہ مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کوئی فرشتہ تھا؟ نہیں، عمران خان کبھی بھی فرشتہ نہیں تھا. ہاں عمران خان جو 30 سال پہلے اس کا سفر شروع ہوا، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے آپ کو مسلسل کوشش کی، اپنی نفس سے جنگ لڑی، اور وہ ایک انسان ہے. لیکن میں آج آپ کو کہہ دوں کہ جو یہ 2 شریف بھائی، یہ جو شہباز شریف اور نواز شریف، انہوں نے جو پروپیگنڈا میرے خلاف 22 سال یہ اور لوگوں کو چھوڑتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے کے لیے، کتاب بھی انہوں نے لکھوائی ہے، مجھے پتہ ہے انہوں نے پیسے دے کے لکھوائی ہے، فرمائشی. کیا ان کے مقابلے میں فرشتہ ہوں؟ میں فرشتہ ہوں. ان کے مقابلے میں جو یہ منافق مظلوم اور معصوم شکل بنا کے جو یہ گھٹیا پن پہ گرتے ہیں، بے نظیر سے جو انہوں نے کیا، میری کلاس فیلو تھی وہ، مجھے پتہ ہے انہوں نے اسے کیا کیا. جو انہوں نے نصرت بھٹو سے کیا، اور تو اور چھوڑے مولانا سمیع الحق کو نہیں بخشا جب وہ اپوزیشن میں تھا، اس کے اوپر سکینڈل چلا دی. ان کا یہ وہ اس لیول پہ گرتے ہیں. میں نے مغرب میں 20 سال اپنا آدھا کرکٹ میں گزارے ہیں، میں نے کبھی وہاں سیاست میں کسی کو اتنا گرتے نہیں دیکھا جتنا نیچے یہ گرتے ہیں. یہ جو انہوں نے کتاب لکھوائی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو مسئلہ ہو کتاب کا، وہ طلاق ہو تو وہ چھاپ دے. نہیں، الیکشن کے 2 ہفتے پہلے چھاپنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے
کہ یہ اس کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے وہ ہیں. آپ کا امیج بڑا نیگیٹو پورٹرے کر رہے ہیں اس کے اندر. پچھلے 1-2 سال میں جو ریحام کی کتاب کے کنٹینٹ سامنے آئے ہیں, جو حمزہ عباسی صاحب لے کے آئے, ہم تو لے کے نہیں, آپ کے ہی فالوور ہیں وہ سامنے لے کے, وہ کس نے کہا تھا ویسے لانے کو, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات. تو اس کی تردید کرتے ہیں آپ, یہ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اپنے ذہن میں ایک چیز ڈال لینا. شکر ہے, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہے. اگر عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یہ سارے پیسے والے لوگ میری طرح لوگوں کے خلاف فرمائشی کتابیں اٹھا کر کے مجھے ذلیل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ جو مرضی کر لیں. 22 سال سے کوشش کر رہے ہیں, یہ جو مرضی کر لیں, قوم کے سامنے آ جانا ہے. انشاءاللہ 25 جولائی کو تو آ جائے گا کہ اللہ نے کس کو عزت دے لی ہے, کس کو ذلت. مجھے سر اس سے لارجر کوشچن پہ جانا ہے کہ انڈیا کے اندر انٹرویو ہوا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی گئی ہے اور خاص طور پہ تحریک انصاف کی بات کی گئی ہے, وہاں پہ خواتین 2 طریقوں سے آگے آتی ہیں. یا کوئرژن کے ذریعے سیکچولی کوئرس کرتے ہیں لیڈرز, جن میں آپ کی طرف پورا ریفرنس دیا گیا ہے اور یہ آپ کی ایکس وائف نے کیا, انٹرویو دیا انڈیا کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو وہ خواتین خود بھی پیش کرتی ہیں سیکشول فیورز کے لیے تاکہ اوپر پہنچے. تمام پارٹیز کی بات کی اور خاص طور پہ آپ کی پارٹی. تو کیا امیج پاکستان جا رہا ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے, انڈیا میں انٹرویو دیا ہے, افسوس یہ